آج ہم ایک ایسی شخصیت کی حکمت و دانائی کے سمندر میں سمجھے غوطہ لگانے والے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک خاص قسم کی سمجھ بوجھ آتی ہے۔ حکیم لقمان۔ جی ان کی حکمت تو اتنی مشہور ہے، وہ کہاوت بھی ہے نا، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کہاوت نہیں ہے، قرآن کریم میں باقاعدہ ان کے نام سے پوری ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ یہ خود ان کی حکمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا۔ ہاں، ان کی اصل شناخت پر تھوڑی مختلف آراء ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی تھے، کوئی کہتا ہے اللہ کے بہت نیک ولی تھے، کچھ روایات انہیں حبشہ سے جوڑتی ہیں، کچھ قوم عاد سے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان کی حکمت پر، ان کی دانائی پر سب کا اتفاق ہے۔ زیادہ تر علماء یہی مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے بہت نیک، بہت حکمت والے بندے تھے۔ جی ہاں، تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کی وہ قیمتی نصیحتیں جو انہوں نے خاص طور پر اپنے بیٹے کو کیں، ان کو ذرا گہرائی سے دیکھیں، سمجھیں، جو قرآن میں بھی ہیں اور دوسری روایات میں بھی ملتی ہیں۔ اور دیکھیں کہ ان نصیحتوں میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے، کردار کیسے بنایا جائے، اخلاق کیسے سنوارے جائیں، اور خاص طور پر اولاد کی تربیت کے لیے ان میں کیا رہنمائی ہے۔ یہ باتیں پرانی نہیں ہیں، آج بھی اتنی ہی کارآمد ہے۔ بالکل۔ تو پھر آئیے ان حکمت کے موتیوں کو چنتے ہیں۔ جی تو بات شروع کرتے ہیں سورہ لقمان سے۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی نصیحت کیا تھی؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم نصیحت وہ تھی توحید کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی آغاز ہی یہاں سے کیا، عقیدے کی بنیاد سے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق درست کرو۔ بالکل، یہی تو تمام انبیاء کی دعوت کا بھی خلاصہ رہا ہے۔ یہ تو ہوئی بنیاد۔ اس کے بعد اللہ کے علم کامل کی بات آتی ہے، وہ رائی کے دانے والی مثال۔ اس میں کیا خاص نقطہ ہے؟ جی وہ مثال بڑی گہری ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے جتنا بھی ہو، ہاں۔ پھر وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کی تہہ میں، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ یعنی کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، بے شک اللہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب ہے احتساب کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی، ہر عمل کا، چھوٹے بڑے، اچھے برے، سب کا حساب ہونا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ یہ احساس تو انسان میں ذمہ داری پیدا کرتا ہے نا؟ یقیناً یہی مقصد ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ آج کل کی دنیا میں یہ یاد دہانی شاید اور بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ اچھا، عقیدے اور احتساب کے بعد اگلا قدم کیا تھا ان کی نصیحت میں؟ اگلا قدم تھا عملی اظہار، یعنی نماز قائم کرنا۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ قائم کرو، صرف پڑھو نہیں کہا۔ جی نہیں، قائم کرو کہا۔ اس میں صرف پڑھ لینا نہیں آتا، اس میں نماز کے ظاہری آداب بھی ہیں، یعنی وضو ٹھیک سے کرنا، ارکان صحیح ادا کرنا، وقت پر پڑھنا۔ اور شاید باطنی پہلو بھی، دل کا حاضر ہونا۔ یقیناً، وہ تو اصل روح ہے۔ خشوع و خضوع، یہ سمجھنا کہ ہم کس عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نماز صرف ایک رسم نہیں رہتی، پھر وہ اللہ سے تعلق بنتی ہے، دل کا سکون بنتی ہے، مدد مانگنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ برائی سے بھی روکتی ہے۔ بالکل، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ نماز کے فوراً بعد ہی ایک اور بڑی ذمہ داری کا ذکر کیا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، یہ معاشرے کی صحت کے لیے، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرمایا، اور اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے منع کرو۔ اور یہ صرف کچھ خاص لوگوں کا کام نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق۔ اگر معاشرے میں اچھائی کی بات کرنے والے برائی پر ٹوکنے والے نہیں ہوں گے تو پھر خیر کمزور پڑ جاتی ہے، شر کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ کام آسان تو نہیں ہوتا ہوگا، مخالفت ہوتی ہوگی۔ بالکل، اسی لیے تو فوراً بات فرمایا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ اچھا۔ کیونکہ جب آپ حق بات کہیں گے، کسی غلط کام سے روکیں گے تو لوگ برا بھی مانیں گے، مخالفت بھی کریں گے، تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا۔ اور پھر فرمایا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے،
یعنی صبر کرنا کمزوری نہیں، بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ صحیح، تو یہ تو عبادات اور معاشرتی ذمہ داریوں کی بات ہوئی۔ حکیم لقمان نے ذاتی کردار اور لوگوں سے میل جول کے آداب پر بھی تو بہت زور دیا ہے، خاص طور پر وہ تکبر والی بات۔ جی ہاں، تکبر سے بچنے کی تاکید بار بار ملتی ہے۔ یہ شاید ایسی بیماری ہے جو ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا، اور لوگوں سے غرور سے اپنا رخ نہ پھیرو، یعنی تکبر سے منہ موڑ کر بات نہ کرو۔ وہ تسعیر الخد والا لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن میں، گال پھلانا جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تکبر کی ایک ظاہری علامت ہے۔ اور یہ صرف چہرے تک نہیں، چال میں بھی اس سے منع کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اچھا، بے شک اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن نے مختال فخور کہا ایسے شخص کو جو خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں پر دھونس جماتا ہے۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تو پھر انسان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ چال کیسی ہو، بات چیت کیسی ہو؟ دونوں میں اعتدال، میانہ روی۔ چال کے بارے میں فرمایا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی نہ بہت تیز کہ وقار نہ رہے، نہ اتنا آہستہ کہ سستی لگے، ایک باوقار، پراعتماد مگر عاجزی والی چال۔ اور بات چیت کے بارے میں اس کے لیے فرمایا، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ آواز پست رکھنا یعنی صرف دھیما بولنا؟ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، شاید اس لیے کہ اس کی آواز میں ایک تو بے وجہ کی بلندی ہوتی ہے، دوسرے ایک ناگواری اور بے ہنگم پن ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، آج کل کے شور شرابے کے دور میں یہ نصیحت تو بہت ہی اہم لگتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا، اب ذرا ان نصیحتوں کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ حکیم لقمان کا اپنے بیٹے کو پکارنے کا انداز ہے۔ ہاں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ انداز کتنا خوبصورت ہے نا؟ نام لینے کے بجائے اتنی محبت سے پکارنا۔ اس میں ایک نفسیاتی نکتہ ہے۔ جب آپ کسی کو یوں محبت سے بلاتے ہیں نا، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے۔ نصیحت اگر تھوڑی سخت بھی ہو تو یہ محبت اسے قابل قبول بنا دیتی ہے۔ یہ آج کل کے والدین کے لیے کتنی اہم بات ہے۔ کبھی غصے میں، کبھی جلدی میں ہم بچوں کو کیسے کیسے پکار دیتے ہیں، اس سے تو وہ نصیحت سے ہی دور بھاگیں گے۔ بالکل۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو مختلف ذرائع سے بار بار سامنے آتی ہے، وہ ہے والدین کا خود عملی نمونہ بننا، رول ماڈلنگ۔ یعنی صرف کہنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ ایک جگہ تو صاف لکھا ہے کہ اولاد وہی سیکھتی ہے جیسا وہ آپ کو کرتے دیکھتی ہے۔ لیکچر، نصیحتیں اپنی جگہ، مگر آپ کا عمل وہ سب سے بڑا استاد ہے۔ یعنی اگر والد خود جھوٹ بول رہا ہے فون پر اور بچے کو کہے کہ بیٹا سچ بولو، تو کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بچے بہت آبزرونٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں والدین وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں، انصاف کرتے ہیں کہ نہیں، مشکل میں ساتھ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، زبان کیسی استعمال کرتے ہیں، اپنی غلطی مانتے ہیں یا نہیں، لالچ، بخل، ناانصافی، یہ سب بچے عمل سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ جیسا بہو گے ویسا کاٹو گے والی بات والدین پر سب سے زیادہ آتی ہے۔ بچپن میں اچھی تربیت کریں گے تبھی بڑھاپے میں اچھے سلوک کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً۔ اور اسی تربیت میں آج کے دور کے کچھ نئے چیلنجز بھی آ گئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے گھر میں ایک علمی ماحول بنانا۔ کیا والدین خود پڑھتے ہیں، بچوں کو کتابوں کی طرف لاتے ہیں، یا بس ہر وقت اسکرینیں ہی چل رہی ہیں؟ اور دوستوں کا معاملہ، صحبت کا اثر؟ بہت اہم۔ بچوں کی صحبت پر نظر رکھنا کہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، برے دوستوں سے بچانا۔ اگر بیٹا یا بیٹی دیر سے آئیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نرمی سے پوچھنا، اعتماد میں لینا، وجہ جاننا۔ ایک اور چیز جو میں نے پڑھی وہ خواتین کے احترام کی بات تھی، یہ تو گھر سے ہی سکھانا پڑے گا۔ بالکل، خاص طور پر بیٹوں کو، کہ گھر کی خواتین یعنی ماں، بہن اور باہر کی خواتین سب کا احترام کرنا ہے، نظریں نیچی رکھنے کی عادت ڈالنا، اور یہ تبھی ہوگا جب وہ گھر کے مردوں کو ایسا کرتے دیکھیں گے۔ صحیح۔ اور یہ جو آج کل ڈیجیٹل دنیا کے خطرات ہیں، سوشل میڈیا،
گیمز، غلط مواد۔ ہاں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے والدین کا بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بہت ضروری ہے، خاص طور پر ماں کا بیٹوں سے، باپ کا بیٹیوں سے، تاکہ بچے ڈرے نہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل شیئر کر سکیں۔ اگر ڈریں گے تو چھپائیں گے بھی ہیں، جیسے بیٹوں سے بھی گھر کے کام کروانا۔ جی، تاکہ صنفی امتیاز نہ ہو، ذمہ داری کا احساس ہو۔ بیجا لاڈ پیار سے بچنا، ہر ضد پوری نہ کرنا، کم عمری میں بائک یا مہنگے فون دلا دینا، بڑوں کا ادب سکھانا، یہ سب چیزیں بھی تو اہم ہیں نا؟ بہت اہم ہے، اور یہ سب اصل میں لقمان حکیم کی انہی بنیادی نصیحتوں کی عملی شکلیں ہیں: عاجزی، ذمہ داری، اعتدال۔ اور ان سب میں بہترین نمونہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ حضرت انس والی بات۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ کتنی نرمی، کتنی محبت۔ حدیث بھی ہے نا، اکرموا اولادکم و احسنوا ادبہم۔ بالکل، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان سے اکرام سے پیش آؤ اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ محبت، نرمی، حکمت، یہی طریقہ ہے۔ اچھا، یہ تو سورہ لقمان کی نصیحتیں ہو گئیں۔ ان کے علاوہ بھی تو حکیم لقمان سے منسوب بہت سی حکمت کی باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم باتیں شیئر کریں گی؟ جی ہاں، بہت سی ہیں۔ مثلاً وہ علم اور حکمت والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی بہت تاکید کرتے تھے۔ کہتے تھے حکمت کی باتیں دل کو ایسے زندہ کرتی ہیں جیسے بارش مردہ زمین کو۔ واہ، یعنی اچھی صحبت اور علم کی تلاش روح کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات اللہ سے امید اور خوف کے توازن کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت سے اتنی امید بھی نہ ہو کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، اور اس کے عذاب کا اتنا خوف بھی نہ ہو کہ رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مومن کا دل ان دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ تو بڑی متوازن سوچ ہے۔ جی، پھر روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی مشورے ہیں، جیسے فرمایا کہ پیٹ بھرا ہو تو اور مت کھاؤ، چاہے وہ کھانا جانور کو ہی دینا پڑے۔ اعتدال کا سبق۔ ہاں، اور یہ کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں، نہ اتنے کڑوے کہ تھوک دیں، یعنی شخصیت میں توازن۔ نہ بالکل دبکے رہو، نہ ہر وقت لڑنے کو تیار۔ مرغ والی بات بھی دلچسپ ہے۔ جی، کہ مرغ سے سبق سیکھو، وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، تم اس سے زیادہ سست نہ بنو، اور توبہ میں دیر نہ کرو، موت کا کیا پتہ کب آ جائے۔ اور وہ 8 باتیں جو کہتے ہیں 4000 انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہ کیا ہے مختصراً؟ وہ اصل میں 4 چیزوں میں احتیاط اور 4 رویوں کو اپنانے کا سبق ہے۔ احتیاطیں ہیں: نماز میں دل کی حفاظت، یعنی دھیان اللہ کی طرف ہو۔ کھانے میں حل کی حفاظت، یعنی حلال کھاؤ۔ غیر کے گھر میں آنکھوں کی حفاظت، یعنی نظر نیچی رکھو۔ اور مجلس میں زبان کی حفاظت، یعنی فضول گوئی، غیبت سے بچو۔ اچھا، یہ 4 تو احتیاطیں ہو گئیں، اور اپنانے والی 4 چیزیں؟ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، اپنا کیا ہوا احسان بھول جاؤ، اور دوسروں کا کیا ہوا ظلم معاف کر دو۔ سبحان اللہ، واقعی یہ تو پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ ایک وہ بکری کے دل اور زبان والا واقعہ بھی تو مشہور ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ ہاں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب ان کے مالک نے کہا بکری کا سب سے اچھا حصہ لاؤ، تو وہ دل اور زبان لے آئے۔ پھر کہا سب سے برا حصہ لاؤ، تب بھی یہی 2 لے آئے۔ اچھا، وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہوں، یعنی دل، نیت، سوچ، اور زبان، گفتگو، تو جسم میں ان سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے برا کچھ نہیں۔ یعنی نیت اور عمل، سوچ اور بات، ان کی درستی سب سے اہم ہے۔ بالکل، یہی نچوڑ ہے۔ تو گویا آج کی یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حکیم لقمان کی نصیحتیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں یا دوسری روایات میں، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہیں۔ جی بالکل، ان میں ایمان کی بات بھی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی، عبادت کا طریقہ بھی ہے، مشکلات میں صبر کیسے کرنا ہے یہ بھی ہے، اور ذاتی کردار میں عاجزی کیسے لانی ہے، لوگوں سے میل جول میں اعتدال کیسے رکھنا ہے، یہ سب پہلو شامل ہیں۔ ہر پہلو شامل ہے۔ اور خاص طور پر والدین کے لیے تو یہ اولاد کی تربیت کا ایک سمجھیں ایک ٹائم لیس گائیڈ ہے۔ محبت، عملی نمونہ اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا۔ بالکل، یہ حکمت ایسی ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔
تو چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچیں جی ضرور۔ کہ اگر ہم لقمان حکیم کی ان نصیحتوں میں سے صرف ایک نصیحت کو اپنی زندگی میں لے آئیں، چاہے وہ اپنی بات میں نرمی لانے کی ہو یا اپنی چال سے تکبر نکالنے کی یا بس اولاد کو محبت سے پکارنے کی ہو، تو وہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔